بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، حریت، آزادی یہ ہر ایک انسان کا بلا تفریق اس کا تخلیقی اور بنیادی حق ہے، اور جو انسان کسی دوسرے انسان سے اس حریت کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آزادی کو ختم کرنے کی اور چھیننے کی کوشش کرتا ہے، بلا شبہ وہ ظالم اور گنہگار ہے. اسلام بھی اس بات کی مذمت کرتا ہے اور ہمارا جدید دور بھی اس بات کی مکمل مذمت کرتا ہے. لیکن سوال اس جگہ پر اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس آزادی کے نام پر کسی دوسرے انسان کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کے جذبات کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کے خاص نظریے کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں، اور سوالیہ نشان کی آڑ میں کیا ہم اس کو تضحیک کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ یہ مرحلہ صرف کسی انسان کی حد تک محدود نہیں ہے. اگر ایک قدم ہم آگے جائیں تو مذاہب کے اوپر بھی یہ آتا ہے. ہمیں پچھلے چند سالوں میں دیکھنے میں یہ ملا ہے کہ مغرب ویسٹ کے جو ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو حریت، آزادی کا علم بردار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا علم بردار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو جذبات کے اندر تحمل اور برداشت کا اپنے آپ کو چیمپئن قرار دیتے ہیں، ہمیں ان ممالک کی جانب سے اسلام کے اوپر اور شعائر اسلام کے ساتھ تضحیک آمیز مواد دیکھنے کو ملا. ڈنمارک کے اندر آج سے کچھ دیر پہلے کچھ اس طرح کی کارٹونک فلمز بنائی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جن میں تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں نہ صرف حقائق کو مسخ کیا گیا بلکہ ایک غلط انٹرپریٹیشن، ایک غلط منظر کشی کی گئی اور اسلام کا غلط چہرہ دوسروں کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کے پاس آزادی رائے کا حق ہے، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ آپ کی جگہ پر محترم ہے، لیکن جب آپ اپنے نظریوں کو دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے اوچھے ہٹکندوں پر اتر آتے ہیں، حقائق سے چیزوں کو موڑ کر غلط چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف اگلے بندے کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ عمل بالکل غلط عمل ہے. آج ہم اپنے پروگرام کے اندر اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور پہلے تو یہ جو سلسلہ تھا صرف یورپ کے ممالک، ڈنمارک اور غیر مسلم ممالک کے اندر ہمیں نظر دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن ان لوگوں کا انفلوئنس اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی ان کے اختیار کردہ ایسے لوگ موجود ہیں جو حریت رائے کے نام پر، جو آزادی کے نام پر اس طرح کا کام ان کے نقش قدم پر چل کے کر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یہ میڈیا کنٹروورسی آپ کے سامنے ہے. بھینسا، موچی اور روشنی کے نام سے جو لوگ پیجز چلا رہے تھے، لوگ ان کو حریت رائے کا حق دے رہے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. کیا ان کا یہ عمل حریت رائے کے اوپر مبنی تھا؟ کیا ان کی وہ نفرت انگیز پوسٹیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کی، شاعر اسلام کی تضحیک پر کی، کیا یہ حریت رائے تھی یا اس کے پیچھے ان کے کچھ اور مقاصد تھے؟ اور اسلام نے ہمیں کیا نقطہ نظر دیا ہے اس حریت کے حوالے سے؟ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زید حارث صاحب. یہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک خاص تجزیہ کے اندر اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ ہم نے ایک ماہر قانون جناب ایڈوکیٹ تیمور رانجھا صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں ہم شریک کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ قانونی حوالے سے ان تمام چیزوں کی کیا صورتحال بنتی ہے. سب سے پہلے تو میں شیخ زید صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی بہت نوازش کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا. یہ موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے ناظرین کو اس جانب لے کے جائیں کہ حریت رائے بنیادی طور پر ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے کیا نقطہ نظر بیان کیا ہے، تاکہ بنیادی چیزیں ہمارے ناظرین کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں، پھر ہم چیز کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اس اپنے پروگرام میں. بہت نوازش. گزارش اس طرح عبید بھائی کہ جو اسلام کا جو موقف ہے اور جو نقطہ نظر ہے حریت رائے کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہے. صحیح. اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر دو بنیادی چیزوں پر مبنی ہے. پورے کا پورا جو دین ہے وہ اپنی عبادات کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر دو چیزوں پر مبنی ہے. ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. صحیح. عدل اور احسان کسی بھی چیز کے اندر ہو تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اور عدل اور احسان یہ کسی بھی چیز سے نکل جائے تو اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. اسی طرح جو رائے ہے، اظہار رائے، اس کے اندر بھی اسلام آزادی کے ساتھ ساتھ عدل کا بھی قائل ہے. صحیح. کہ آزادی ہو، ہر آدمی کو اس کا حق دیا جائے،
اور لیکن عدل اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قواعد اور ضوابط کے ساتھ. صحیح اور ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھیں گے کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سے صحیح وہ مذہب ہے جو سب سے زیادہ آزادی رائے کا قائل ہے. بالکل بہت اور دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اتنی آزادی رائے کی دیتا ہو جتنی رائے میں آزادی اسلام دیتا اسلام نے ہے. دی ہے. صحیح اور اس پر قرآن مجید کی کئی آیات اس پر شاہد ہیں اور اسلامی معاشرہ اس کی گواہی ہے. صحیح بالکل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کے بطور آئیڈیل اور نمونہ دنیا کے لیے بنا کر بھیجے گئے اور جنہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے لوگوں کو ایک آئیڈیل ایک نمونہ پیش کیا کہ اسلام کیا ہے, ان کی زندگی اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ بھری ہوئی ہے. بالکل لیکن اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے اور آپ کی سیرت سے بھی سمجھ آتے ہیں اور اسلام کے اندر بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام کا جو معاشرہ ہے وہ دو چیزوں پر ہے. صحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے. اسلامی معاشرے کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں رائے کی آزادی کے حوالے سے اور اظہار رائے کے حوالے سے جو اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہر آدمی کو رائے کے اظہار کا حق دیتا ہے. صحیح اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. صحیح بعض مومن مرد آپس میں اور بعض مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. صحیح ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے یہ حق دیا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صحیح یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. صحیح ہر شخص کو معاشرے میں یہ حق اسلام نے دیا ہے صحیح کہ جب وہ معاشرے کے اندر کوئی نیکی کا کام, خیر کا کام, اصلاح کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس پر دوسرے کو مزید تشجیع کرے, اس کو ابھارے, اس کو ترغیب دے اور دوسرے لوگوں کو بھی کہے بھی تم بھی اس کا تعاون کرو. اس کے ساتھ مل اور اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھے کہ جو معاشرے کو خراب کر رہا ہے, معاشرے کے اندر فساد کا باعث بن رہا ہے یا معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بن رہا ہے یا لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہے یا لوگوں کو پریشان کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو روکا جائے, اس کا سد باب کیا جائے اور لوگ بھی اس کا تعاون کریں. اچھا, یہاں پر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے آپ نے آیت ذکر کی, اس کے اندر ذکر ہوا والمؤمنون والمؤمنات, تو ایک بہت غلط تأثر ہمارے معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا, عورتوں کے حقوق سلب کرتا ہے. تو جیسے آیت کے اندر آپ نے والمؤمنون والمؤمنات ہے, تو اسلام نے یعنی کہ یکساں طور پر مرد اور عورتوں کو برابر یکساں حق دیا ہے کہ وہ اپنی رائے کو اظہار کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, عورت بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اسی لیے مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے, اور اس کا جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا, اپنے گھر کے معاملات کے اندر اس کی رائے لے گا, یا ایسے معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ان کے اندر مرد جو ہے وہ عورت کی رائے لے سکتا ہے. اگر ایک عالم دین ہے اور اس سے کوئی عورت مسئلہ پوچھتی ہے لیکن وہ اس مسئلے کے اندر عورتوں کے مسائل کو نہیں سمجھتا, تو وہ اپنی بیوی سے یا اپنے گھر والی سے یا اپنی ہمشیرہ سے اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے, جان سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, ایک بہت اہم بات جو ہے وہ ینہون عن المنکر کی جو آپ نے بات کی, اور آپ نے کہا کہ جو انسان دیکھتا ہے کہ جہاں پر معاشرے میں جو چیز معاشرے کے لیے مفسدہ ہے, معاشرے کو ہلاک کر رہی ہے, معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, وہ اس کو وہاں پر روکے. اب جو ایک عمومی تأثر ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر بنا ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ جو نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو برائی سے جا کے روکتے ہیں, در حقیقت یہ جو ہے وہ شدت پسندی ہے اور دوسروں کی رائے کو روکنے کا سبب ہے. نہیں, ایسا نہیں. اصل میں دیکھیں, جو برائے سے روکنا ہے اس کے مراحل ہیں, شریعت نے اس کے بھی ضوابط بنائے ہیں. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقام اور منصب کے مطابق حق دیا ہے. مثلا اگر میں ایک معاشرے کا عام آدمی ہوں تو میں کسی بندے کو زبردستی جا کے روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں کوئی حکم نافذ نہیں کروں گا. میں اس کو اچھی طریقے سے جا کے بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, نصیحت کروں گا, اس کو بتاؤں گا یہ برائی ہے, اس سے معاشرہ خراب ہو جائے گا, آپ کے گھر کی خرابی ہے, معاشرے کی خرابی ہے, ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, یہ میرا حق ہے. پھر جب اگر کوئی صاحب منصب آدمی ہے, کوئی حاکم ہے, اس علاقے کا ذمہ دار ہے, کونسلر ہے, اس کا ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اس پر کوئی سزا بھی نافذ کر سکتا ہے. عدالت ہے, گورنمنٹ ہے, وہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے. لیکن ہر آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک ڈنڈا بردار فورس بن کے لوگوں کو برائیوں سے روکنا شروع کر دے. اسلام نے اس کے قواعد بنائے, ہر شخص کو یہ حق نہیں دیا. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک حق دیا ہے اور وہ اسی اپنے حق کو استعمال کر سکتا ہے. جب وہ اس حق سے باہر نکلتا ہے تو وہ عدل سے باہر نکل جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی اس حوالے سے دیکھنا سمجھنا ہوگا کہ وہ اگلے بندے کو اپنا موقف ضرور بیان کریں, لیکن کوئی ڈنڈا پکڑ کے اس
اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا لست علیہم بمسیطر، جی آپ کے دروغہ نہیں ہے، آپ کا بتانا حق ہے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی منصب ہے. اچھا یہاں پر بھی ایک یہاں ہمارے رسے میں آپ کی بات کاٹوں گا. آپ نے یہ جو بات کی کہ ہمارا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان سے انہیں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد گلزار سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی محمد گلزار صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. گلزار صاحب، ہم آج جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب ہوا ہے آج سے کچھ دن پہلے، اور پھر اس طرح جو یہ بھینسا، موچی اور روشنی کے نام سے پیجز چلا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ جی میرے بھائی، میں یہ بتانا چاہوں، میرا بیلنس بھی اصل میں میرے خیال میں کم پڑ گیا. جی جی، بہت ہی پیارا چینل ہے اور اسے آپ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ میں پھر آپ کو کال کروں گا. اچھا، بہت بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. خدا حافظ. بہت ہی پیارا، میرا یعنی کہ میں بولتا ہوں اس جیسا اور کوئی چینل نہیں. بہت 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 ہی پیارا چینل. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ، خدا حافظ. یہ ہمارے ساتھ لائیو کال پہ کچھ کسی بھائی نے شرکت کی ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف جانب واپس آتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب منصب جس کے پاس سلطہ ہے اور جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اگر وہ کوئی ایک قانون مقرر کرتا ہے اور اس کے بعد سب لوگوں کو اس بات کے اوپر وہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے، اس قانون کو مانے، کیا یہ بھی انسان کے بنیادی حق آزادی کے خلاف ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ میں یہاں کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں یا جتنے بھی معاشرے ہیں، سوسائٹیاں ہیں، وہ جمہوریت ہے، وہ کہیں کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، دنیا کے اندر مختلف نظام ہے. دنیا کے اندر ہر ادارے نے، ہر سوسائٹی نے، ہر ملک نے اپنے ملک کی اصلاح کے لیے کچھ نظام بنایا. اور دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کی کوئی سوسائٹی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ان کے اس نظام کی نافرمانی کی جائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اللہ رب العالمین نے بھی ایک نظام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. صحیح. اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کو اس دنیا والوں کو اس پر متنبع کر دیا ہے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس زمانے میں فساد بڑھے گا، خرابی بڑھے گی. دوسری بات رہی کہ کسی صاحب منصب کو یہ حق ہے یا نہیں، تو سب سے زیادہ حق تو یہ اللہ رب العالمین کا ہے. صحیح. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق، ان قواعد و ضوابط کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی نظام بناتا ہے اور وہ اس کا نظام اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو وہ اس نظام کو ماننا وہ ایک مسلمان کا حق ہے، اس پر واجب ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے، اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام مذاہب کو جینے کا حق دیا ہے اور باعزت جینے کا حق دیا ہے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت سارے علاقے فتح کر لیے اور بہت ساری فتوحات ان کو مل گئیں، تو انہوں نے وہاں اسلامی نظام کو نافذ کیا. لیکن اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں گرجے گرائے نہیں. ٹھیک ہے. وہاں دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کو گرایا نہیں، ان کی عبادات پر پابندی نہیں لگائی، لیکن ان کی ایک حد لگا دی، ان کا ایک دائرہ بنا دیا کہ یہ اسلامی سلطنت ہے، تم اسلامی سلطنت میں رہتے ہو، تم اس سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اس طرح عبادت کرو گے، یہ تمہارا طریقہ کار ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک اور اہم بات جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر انسان معاشرے کا برابر ہے؟ ہر ایک دیکھیں، کچھ انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں مختلف دی ہوئی ہیں. کچھ انسان ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے، انہوں نے محنت کر کے زیادہ علم حاصل کیا، ان کے پاس زیادہ تجربات ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے تجربات اتنے نہیں ہیں. کبھی ہمیں ایسا دیکھنے کو تو نہیں ملا کہ آپ ماشاءاللہ کسی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایک جنرل مینیجر کی سیٹ کے اوپر ہیں، تو کبھی مجھے کوئی انسان ایسی آواز اٹھاتا ہوا نہیں ملا کہ جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کے پاس بھی آزادی ہے، اس کو بھی جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے. تو یہ ہمیں اپنے ذاتی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ تمام انسان یکساں نہیں ہے. ہر انسان کو اس کی منزلت کے مطابق، اس کی قدر و قیمت کے مطابق اس کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے. میں یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال لائن پہ ہمارے لائیو کال مہمان جناب ابو بکر قدوسی صاحب موجود ہیں. یہ ایک بہت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں. السلام علیکم قدوسی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قدوسی صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی جی، بڑی مہربانی. قدوسی صاحب، آج سے کچھ دن قبل یہ جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر بھینسا، موچی اور روشنی کے نام سے پیجز اور ان کے بلاگرز کا پکڑے جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو آزادی حریت رائے کے نام کے اوپر
جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کیا وہ ان کا حق تھا, ان کی رائے کی آزادی تھی, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, یہ دراصل لبرلزم نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لبرلزم کا نام مذہب کی طرح آزادی ہوتی ہے. صحیح. یورپ میں لبرلزم کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے کہ جب کلیسا کا اقتدار بہت مضبوط ہو گیا اور وہ دخل در معقولات بھی کرنے لگے, صحیح. تو وہاں پہ مذہب سے بغاوت کی ایک لہر پیدا ہوئی. صحیح. اور مذہب کی اس بغاوت کی جو لہر تھی اس میں یہ تھا کہ بھی آپ کلیسا تک محدود رہیں, ہمیں اپنا اقتدار انجوائے کرنے دیں. صحیح. اور یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے مذہب بیزاری کی تحریک بنی. صحیح. یہ تو تھا لبرلزم. صحیح. لیکن دیکھیے ان کا لبرلزم یہ تھا ایک تہذیب کے اندر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے, خدا کا اپنے عقائد کے مطابق خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے. صحیح. لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے تھے کسی فورم پہ بھی, نہ تحریر میں نہ تقریر میں عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے. صحیح. یہ لبرلزم تھا ان کا. اب ہمارے یہاں کے جو خوشبین ہیں انہوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی لبرل ہیں. لیکن ان کا لبرلزم یہ تھا کہ مذہب کی توہین کی جائے, اسلام کی توہین کی جائے, مسلمانوں کے خدا کو گالی دی جائے, مسلمانوں کے رسول کو برا کہا جائے. صحیح. جب تک یہ سوشل میڈیا کا سلسلہ عام نہیں ہوا تھا تب سے پہلے یہ صرف مولوی کو گالی دیتے تھے, مولوی کو برا کہتے تھے, اور اپنے اندر کا جو گند ہے اور اپنے اندر کا جو غرض ہے وہ نکال لیتے تھے, مولوی کو گالی دیتے تھے. مذہب کو گالی دینے کی ہمت نہیں پڑتی تھی ان کو. صحیح. سوشل میڈیا کی صورت میں ان کو ایک آڑ میسر آئی, ایک شیلٹر میسر, ایک پردہ مل گیا ان کو کہ یہ اپنے گالی بھی دے سکتے ہیں, مذہب کو برا بھی کہہ سکتے ہیں, اور اللہ رسول کو کے اوپر بھی دشنام کر سکتے ہیں, اور خود کو چھپا بھی سکتے ہیں. صحیح. یہ لبرلزم نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے, بد تہذیبی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, بڑی ڈگری کا مالک ہے, وہ اگر ٹریفک کا اشارہ کاٹتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ پڑھا لکھا ہے, اس کو پڑھا لکھا نہیں کہا جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ آدمی ٹریفک کا اشارے کی پابندی کرتا ہے تو علم کا فائدہ اس کو ہوگا. اس کو علم یہ تھا کہ میں نے ٹریفک کا اشارہ نہیں کاٹنا, میں نے علم کا احترام نہیں کیا, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو یہ لبرلزم نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے, بد تہذیبی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. صحیح. اب اگلا مرحلہ ہے کہ یہاں پہ جو بینسا موچی اور یہ پیجز چلے تھے, میں ان کو پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جلنے کلنے والے لوگ تو ہیں, لیکن یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا, یہ باقاعدہ پلانڈ ہے. اب دیکھیے پچھلے 5 دن سے 6 دن سے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ میں باقاعدگی سے بات کر رہا ہوں. کوئی دن خالی نہیں گیا ان کے حق میں آواز نہ اٹھائی گئی ہو. اب چیک کر لیں, کوئی دن خالی نہیں گیا کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی گئی. صحیح. جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیے پچھلے 3 سال 4 سال سے باقاعدہ طور پہ مذہبی کارکن اٹھائے جا رہے ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک پری پلانڈ منصوبہ ہے اور جس کی پشت پناہی پیچھے سے بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں. جی بالکل, اس کے دلائل بھی موجود ہیں, اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ یہ پری پلانڈ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ مذہبی کارکن 3 سال سے اٹھائے جا رہے ہیں, 4 سال سے اٹھائے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. یقیناً اس میں ایسے لوگ ہیں جو قانون جو وائلیشن کر رہے ہیں, جو عوامی مقامات دہشت گردی میں ملوث ہیں, اور ان کو اٹھانا چاہیے, مانتے ہیں کہ ان کو اٹھانا چاہیے. لیکن 90% 80% لوگ ہیں جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. صحیح. کسی کو 2 مہینے رکھا, کسی کو 4 مہینے رکھا, اس کے بعد سوری کر کے آپ نے چھوڑ دیا, اس کے اوپر شدہ کیا, چھوڑ دیا. مذہبی طبقے نے تو بڑی ہمت سے برداشت کیا. مذہبی طبقہ تو پھر بھی کہتے رہے ٹھیک ہے جی, جو مجرم ان کو پکڑے. صحیح بالکل. 4 بندے پکڑے گئے پورے پاکستان میں, 4 بندے, صرف 4 بندے, اور صرف 5 دن ہو گئے ان کو پکڑے ہوئے. میڈیا کے اوپر اپنی گرفت کی وجہ سے یہ لوگ شور کر رہے ہیں. صحیح. یہ لوگ تب کہاں تھے, انسانی حقوق تب کہاں تھے؟ 20 کارکن نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کارکنوں کو پکڑا گیا, پھر چھوڑ دیا گیا ان کو. صحیح. یعنی کہ ہیومن رائٹس کو انہوں نے صرف ہیومن رائٹس والی تنظیمیں صرف اسی وقت حرکت میں آتی ہیں جب کوئی مظلوم بغیر داڑھی کیے ہو. اگر مظلوم کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہے تو وہ اس کا میرے خیال سے پھر تعلق انسانیت سے نہیں ہے. جی بالکل, ان کے نزدیک انسانیت کا معیار ہے کہ ایک عورت جا رہی ہے, اس کو کوئی مذاق کرتا ہے, اس کو کوئی چھیڑتا ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی, تو پھر دیکھیے ان کا رد عمل اور ہوگا. ایک عورت پردہ کر رہی ہے تو ان کا اپنا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں عورت کی تذلیل ہو, پردے والی عورت کی تذلیل ہو. دیکھیے عورت کا احترام ان کے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا آج سے 6 مہینے پہلے جمیعت علماء اسلام کے وہ الحمدللہ تھے غالباً, بالکل بالکل, ماروی سرمد کے ساتھ ان کا ہوئی تھی معاملہ. جی جی جی. اب یہ چیز کسی نے پوائنٹ آؤٹ کی, لیکن میرا ارادہ تھا کبھی, لیکن مجھے موقع نہیں مل سکتا. ماروی سرمد صاحبہ کا پیج جا کے دیکھیے. صحیح. لوگ ان سے بدتمیزی کر رہے تھے. یقیناً
وہ کر رہے تھے مودی صاحب کی حمایت حافظ صاحب کی حمایت، لیکن وہ ماروی سرمد صاحبہ ان کو ماں بہن کی گالیاں دے رہی. اچھا مجھے بتائیے ماروی سرمد کو باپ نہیں ملا گالی دینے کے لیے، بھائی نہیں ملا گالی دینے کے لیے، اس کو بھی عورت ملی. اس ایک مثال سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ عورت کی کتنی عزت کرتے ہیں کہ گالی دینے کے لیے اس کو بھی ماں اور بہن ملی. صحیح. یہ دوہرا معیار ہے، دو رخی پالیسی. اچھا ابوبکر قدسی صاحب، ایک جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ لبرلزم کی جو ابتدا ہوئی وہ کلیسا کا دور تھا. چلیے کلیسا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عیسائیت اور یہودیت کے جو مذہب ہیں ان کے اندر تحریف کا معاملہ ہوا اور انسانی نظریات اور آراء اس کے اندر آئیں. جہاں پر انسانی نظریات اور آراء آئیں گی وہاں پر سوالیہ نشان بھی اٹھیں گے، کیونکہ انسانیت کی عقل جو ہے وہ اس قدر کامل نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ایک مکمل نظام بن سکے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کو، تو اسلام ایک دین فطرت ہے اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ اسی وجہ سے اسلام کے اوپر جو ہے وہ اس کو تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس تضحیق کا نشانہ اور اس کی آڑ میں اسلام کو اس کا جو چہرہ ہے وہ میلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے پرانا اصول ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی دے تو اور کیا کرے، وہ مجبور ہوتا ہے گالی دینے کے لیے، وہ اسلام ترازی کے اوپر مجبور ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل تعلیم کچھ ہمارا بھی قصور ہے، اسلام کی ایسی تعلیمات ہم لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش نہیں کرتے جس طرح پیش کرنی چاہیے. عورت کے حقوق اسلام میں جس طرح ہیں اس طرح مردوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، ایون کے راستے کے حقوق، راستے میں بیٹھنا اس کے حقوق ادا کرو، اس حد تک اسلام جاتا ہے، اتنا ڈیپلی جاتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسلام کی اصل تعلیمات کو تو یہ سامنے نہیں آنے دیتے، پھر کچھ میڈیا کے اوپر ان کا زور ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسلام کے ایسے احکامات جو بظاہر ان کی نظر میں عام انسانی رویوں کے ایک دم سے ان کو کچھ مخالف لگتے ہیں، تو اس کو یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جس طرح حدود کا معاملہ ہے ان کو وحشیانہ فوائد کہے جاتے ہیں. لیکن یہ بات کوئی نہیں بتائے گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب بالکل عین خلفائے راشدین والے دور والا سعودی عرب، لیکن اس کے باوجود دیکھیے پچھلے ایک سال کے اندر سعودی عرب میں 3 زنا بھی جبر کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پورے سال میں 3. اس کے مقابلے میں امریکہ میں 30,000 کے قریب رپورٹ ہوئے ہیں. خود یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان، اس میں 27,000 رپورٹ ہوئے ہیں. مجھے بتائیے عورت کا سب سے زیادہ پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ یہ فیمنزم چل پڑا ہے جی، میرا جسم میرے لیے. مجھے بتائیں اس کی روح سے بھی دیکھا جائے عورت کا پہلا حق ملت نے دیا. تو اسلام کو مطلب یہ کہ اسلام کی تعلیمات کو یہ لوگ مشق کر کے پیش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر لوگوں تک صحیح اسلام کی تعلیمات جائیں گی تو ڈیفینیٹ وہ لوگ اسلام کی طرف مرغوب ان کو لگے گا مسلک اپنا، اور وہ ان کو یہ عقیدہ مرغوب ہوں گے اس عقیدے سے. اچھا قدوسی صاحب، میں ایک ذرا غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. قدوسی صاحب میں ذرا بات کو ایک تھوڑا دوسرا رخ دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے تو ان کا عمل، یہ جو بہنسا موچی اور روشنی والے پیجز ہیں، ان کا عمل غلط ہے ہی، اور ہم اس کی جتنی مذمت ہو سکے اتنی ہی کم ہے. لیکن اگر ہم عالمی اصولوں کو دیکھیں، زبان بندی کے جو عالمی اصول ہیں، اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں آپ ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ ہٹلر کے محاسن کے اوپر بات نہیں کر سکتے، تو جو زبان بندی کے ایک عالمی اصول ہیں، انہی کے اصول ہیں، کیا ان کے مطابق بھی یہ بھینسا اور یہ روشنی جیسے پیجز کا کردار کیا یہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے؟ دیکھیں جی، عالمی اصولوں کے تحت بھی یہ قابل مذمت ہے. اور خود میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ویسٹ کے جو اصول ہیں کہ میری ناک تک آپ کی آزادی ہے، یہ آپ کی ناک ہے، آپ کی آزادی ہے، آپ کی آزادی جہاں تک ہے، لیکن جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. یہ اہل مغرب کا دیا ہوا اصول ہے، یہ ہمارا اصول تو نہیں بنایا ہوا. ہمارا اصول ہے لیکن ہمارا اصول سے ہٹ کے آپ کی آزادی، ہمارا اصول یہ کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جب تک معاشرہ ڈسٹرب نہیں ہو. صحیح. وہ اگر سال کے اوپر کپڑے اتار دیتے ہیں تو ہم اس کو آزادی نہیں دیں گے ہم اس چیز کی، اس سے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے. میرا جسم ہے، آپ کی آپ تک میری ناک، لیکن ہمارا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ان کے اصول مطابق بھی دیکھا جائے نا، ان کا جو اصول ہے کہ یہ میری ناک ہے، یہ آپ کی ناک ہے، اس اصول کی روشنی سے بھی دیکھا جائے تو وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں آپ کر سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودیوں کی دل آزاری کا مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا. صحیح بات ہے، دل آزاری کی بنیاد ہے نا جی. صحیح. جب ایک انتہائی چھوٹی اقلیت کی دل آزاری کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں تو ان کے اصول کی روشنی سے بھی یہ بات غلط ہے. لیکن ویسے یہاں پہ تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ منافقت کا معاملہ ہے کہ آپ بی بی سی کی ویب سائٹ چیک کر لیں، آپ وائس آف امریکہ کی چیک کر لیں، دوسری جو بڑی ویب سائٹ چیک کر لیں، وہاں پہ وہ اپنے اصول کی وجہ سے خود بھی کر رہے ہیں. صحیح. وہاں پہ آزادی اظہار بدل گئی، وہاں پہ آزادی گفتار بھی بدل گئی،
معیار بھی بدل گئے، اصول بھی بدل گئے. یعنی کہ جب ہولوکاسٹ کی بات آتی ہے تو یہودیوں کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو یہ کچڑ اچھالتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا جاتا اور بالکل جو ہے وہ اپنے اصولوں کی وائلیشن کی جاتی ہے. بہت شکریہ قدسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. جی شیخ صاحب، ابوبکر قدسی صاحب کی باتوں کے اوپر اگر آپ کوئی اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کرنا چاہیں. جی میں اس حوالے سے یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے کنیسہ کے سلطہ کے حوالے سے، جی جی، تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. اصل میں یہ جو جتنے یہاں مذاہب بنے ہیں، کمیونزم بنا ہے، سوشلزم بنا ہے، لبرلزم بنا ہے، کیپٹلزم بنا ہے، یہ جتنے بھی مذاہب بنے ہیں ان کی بنیاد اصل میں کنیسہ کا سلطہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 14ویں صدی ہجری میں 14 میں اور 15 میں 15ویں صدی ہجری کے اندر نہیں 14ویں اور 15ویں عیسوی کے اندر، صحیح، یعنی 14 اور 15 جو عیسوی کے سال ہیں میلادی، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کنیسہ کا سلطہ ان کے اوپر بڑا زبردست تھا. مطلب کوئی شخص جو ہے وہ، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مطلب نیوٹن جو ہے معروف سائنسدان، بالکل ٹھیک ہے، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین جو ہے وہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اس کے اندر کشش ثقل کی جو ہے وہ قوت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، وہ اپنی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جاذبیت ہے اس کے اندر. صحیح، اس نظریے پر اس کو باقاعدہ عدالت میں پیش ہونا پڑا. صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ نظریہ ہماری تعلیمات کے منافی. صحیح. اسی طرح ایک سائنسدان نے 14 کے اندر ہی ایک نظریہ پیش کیا. وہ نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اور سورج نہیں گھومتا. ٹھیک ہے. لیکن کنیسہ کا یہ موقف تھا کہ سورج گھومتا ہے، زمین اپنی جگہ پر برقرار. اس کو باقاعدہ کنیسہ میں پیش کیا گیا. کنیسہ کے اندر اس باقاعدہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، آپ تاریخ پڑھ لیں لوگوں کی. باقاعدہ کنیسہ کے اندر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے اس موقف سے توبہ کی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے اس موقف سے رجوع کرتا ہوں اور یہ میرا موقف غلط ہے. اور اس کے بعد پھر اعلان کیا گیا کہ کسی قسم کا نظریہ یا تجزیہ وہ پیش نہیں کیا جائے گا کنیسہ کی اجازت کے بغیر، اور لوگوں کی فکر کو جامد کر دیا گیا. اور لاکھوں لوگ، باقاعدہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، تاریخ میں باقاعدہ بات یہ رقم رہے گی کہ لاکھوں لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے سزائیں دی گئیں، پھانسیاں دی گئیں، جنہوں نے سائنس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے نئے نئے تجزیے پیش کیے. اس پر لوگوں کو باقاعدہ سزائیں دی گئیں اور پابندی لگا دی گئی معاشرے کے اندر. تو رائے کی آزادی پر پابندی تو مغرب نے لگائی ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر موجود ہے. اسلام نے شروع سے یہ پابندی نہیں لگائی. بالکل. تو یعنی کہ مغرب کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کشمکش پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو نئے سے نئے نظام لبرلزم کے اور سیکولرزم کے نظام آئے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر وہاں پر جو شدت پسندی پائی جاتی تھی نظریات کے اندر، تو اس کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا. اسی طرح آپ دیکھیں جان لاک کا جو نظریہ ہے، کنسیپٹ ہے، اور اس طرح مارٹن کا جو اس کا جو کنسیپٹ ہے، یہ سارے کنسیپٹ کب آئے ہیں؟ یہ کنسیپٹ تب آئے ہیں جب انہوں نے باقاعدہ اپنے معاشروں میں، سوسائٹیوں میں یہ تحریک چلائی کہ یہ کنیسہ کا جو سلطہ ہے، یہ جو تسلط ہے، اس کو ختم کیا جائے اور رائے کی آزادی کو جو ہے وہ دنیا کے اندر رائج کیا جائے. اس کی رد عمل تھا کنیسہ کے تسلط کا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ نظریہ پیش کیا گیا، اور اس کی ان کو ضرورت تھی. ہمیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارا اسلام الحمدللہ اس حوالے سے پہلے ہی 2 رائے رکھتا ہے. اور 2 رائے کیا ہیں؟ ایک رائے کا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر شخص کو حق ہے، اور دوسری رائے اسلام کے اس مسئلہ کے اندر یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو صاحب منصب ہیں، جو صاحب سلطہ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جائے، وہ اس معاشرے کے مسئلے کو حل کریں، ان کی رائے لی جائے، ان کی رائے کی بنیاد پر گورنمنٹ بنائی جائے، ان کی رائے کی بنیاد پر دستور سازیاں کی جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کی رائے کی بنیاد پر جو ہے وہ معاشرے کے اندر قوانین جو ہیں ان کو نافذ کیا جائے، نظام متعارف کروایا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں رہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں مشورے کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر جب آپ نے جا کر بدر کے مقام پر قیام کیا، تو ایک صحابی آپ
اب میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر اور صحابہ کے معاشرے کے اندر کس طرح آزادی رائے کا تصور موجود تھا۔ آج جو لوگ اسلام کے تصور کو مسخ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ جو ہیں وہ آپ پر پیغام آتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر بدر میں قیام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے اس جگہ پر قیام فرمایا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اپنی رائے ہے تو میں نے اس لیے قیام فرمایا۔ تو حباب بن منذر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ لشکر کے لیے مناسب نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں جگہ پر قیام فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، حالانکہ مسلمانوں کا پہلا معرکہ تھا، رائے کا احترام کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑا اور لشکر کا قیام جگہ کو بدلا اور ایسی جگہ پر جا کر قیام کیا جس جگہ پر اس حباب بن منذر نے رائے دی تھی، اور وہ جگہ واقعی لشکر کے لیے مناسب تھی اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو۔ دیکھیں کہ ایک جو مسلمانوں کا رہنما ہے اور اتنا بڑا نبی ہے، اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے، اور وہ معروف واقعہ بریرہ کا کہ جب وہ آزاد ہوگی تو اسلام کے اندر یہ جو اصول ہے کہ جب اگر آپ کی غلامی کے اندر کوئی نکاح ہے تو جب اگر مرد پہلے آزاد ہو گیا یا عورت پہلے آزاد ہو گیا تو ان کو اپنا نکاح فسخ کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ تو جب بریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مغیث کی محبت اس کے اندر اس کے ساتھ زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی بریرہ کو کہ آپ اس کے ساتھ اپنا نکاح برقرار رکھیں، تو اس نے بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ آپ کا حکم ہے، آپ کی رائے ہے؟ تشفع و تعمر، یہ آپ کی سفارش ہے یا آپ کا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ لونڈی تھی، حالانکہ وہ معاشرے کے اندر اس کی حیثیت پوری ایک آزاد آدمی والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو یہ پتا تھا کہ میری رائے کا احترام کیا جائے گا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی آپ سفارش کر رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اب آپ اگر چاہتے، اگر اسلام کوئی کسی کی آزادی کو یا کسی کی رائے کو سلب کرنے والا موقف ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو حکم دے دیتے اور آپ کے حکم پر وہ سر تسلیم خم کر لیتے، وہ تو جانثار لوگ تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشفع، میں تو سفارش کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے معذرت کر لی کہ میں آپ کی سفارش قبول نہیں کرتی، تو آپ نے کہا اس کو سزا دی۔ یہاں پر ایک اصولی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک آیت یہ بہت سے مغربی دانشور پیش کرتے ہیں کہ ماں کان، کسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اس سے انکار کر دے۔ اچھا، اب یہ جو قانون ہے اسلام کا، یہ دینی معاملات کے اندر حد تک خاص ہے یا دنیاوی معاملات میں بھی ہے؟ یہ جو اسلام کا حکم ہے یہ دینی معاملات کے حد تک ہے، اور دنیاوی معاملات کے اندر اس حد تک نہیں ہے جب تک وہ دین کی حدود میں ہو، قیود میں ہو، دین کے دائرے میں ہو۔ لیکن جب وہی جو میں نے آپ کو اصول شروع میں بتایا تھا، اسلام ہر چیز کے اندر دو اصولوں کا قائل ہے، عدل اور احسان۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی اگر آپ عدل اور احسان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تب اسلام آ کر آپ کو روکے گا، لیکن اگر دنیاوی معاملات کے اندر بھی آپ عدل اور احسان سے کام لیں گے تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو اس کے اندر اسلام کبھی بھی آپ کو نہیں روکے گا۔ اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مدینہ منورہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے وہ کھجور کے باغات میں بڑے مشہور تھے، اور کھجور کے باغات لگانے میں اور کھجور لگانے میں ان لوگوں کا بڑا ایک خاص تجربہ تھا اور ماہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آپس میں جس کو ہم لوگ تعبیر کہتے ہیں یا پیوند کاری جس کو ہم کہتے ہیں یہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال ان کو کہا کہ تم پیوند کاری نہ کیا کرو، تو انہوں نے اس سال پیوند کاری نہیں کی تو پھل کم ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا تو پھل کم ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دنیا کا معاملہ ہے، اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو تم میری پیروی پوری کرو، اور اگر کوئی تمہاری دنیا کا معاملہ ہو تو تم اس کو بہتر جانتے ہو۔ اچھا، یہی بات ابو بکر قدوسی صاحب نے کی ہے کہ ہم نے لوگوں تک یا علماء کرام نے لوگوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں پہنچے، لوگ صحیح تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے جو غلط اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام، اور مجھے بہت اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ایک اتنا بڑا لیڈر ہے، انہوں نے اس تنقید کو بہت جسے کہتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے قبول کیا اور رائے کا احترام کیا۔ تو اسلام ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے مولانا قاسم قاسمی جو علماء مشایخ اسلام آباد ریجن کے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں آج ایک ماہر قانون کو بھی دعوت دی ہے، ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ کیا بھینسا روشنی اور موچی کا جو کردار تھا یہ پاکستان کے قانون، لا اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا یہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے، اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت سے اہم موضوعات کے اوپر بات کی۔ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے ابوبکر قدوسی صاحب۔ آئیے ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب مولانا زید حارث صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ زید حارث صاحب، پہلے تو اگر جو بنیادی باتیں تھیں وہ کافی حد تک کور ہو گئی ہیں، اب ایک جو بات ہے جو ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو نچلا طبقہ ہے یا وہ طبقہ جو کسی کے ماتحت ہوتا ہے تو وہ ان کی ذہنیت اس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ماتحت ہی رہتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار میرے بڑے نے جو بات کی ہے وہی ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ذہنیت اس طرح کی بن جاتی ہے۔ لیکن مغرب کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کلیسا کا ایک دور تھا اور وہاں پر ایک جمود تھا، فکری حوالے سے، نظریات کے حوالے سے کسی کو کلیسا کے خلاف جانے کی اجازت نہیں تھی، کلیسا کی رائے کے خلاف رائے رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ جو تحریک وہاں پر شروع ہوئی ہے آزادی رائے کی، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کی، یہ تحریک اور جو موومنٹ ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں جی عبید بھائی، پہلی بات تو میں نے آپ سے یہ کی ہے کہ وہاں جو کنیسہ کا سلطہ تھا اور کنٹرول تھا اور بے جا ان لوگوں کو جو قیود و حدود تھی، یہ اس کا رد عمل تھا۔ اور دوسرا اس حوالے سے آپ یہ بھی دیکھیں اگر کہ جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں جب ہوئی ہیں، صلیبی جنگوں کے دوران انہوں نے سب سے بڑا جو چیزیں مسلمانوں سے سیکھی ہیں وہ آزادی کی رائے ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص گناہ کر لیتا تھا تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ کنیسہ کے بابا یا پادری کے پاس جا کر وہ بیٹھ کر وہاں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر توبہ نہیں کرتا تھا تو اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو اس وقت یہ نظریہ جب انہوں نے صلیبی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں اور اندلس کے اندر اور مغرب کے اندر اور علاقوں میں اندر مسلمان حکومت تھی، اسلامی حکومتیں تھیں، اور اسلام شروع سے آزادی رائے کا مزاج رکھنے والا ایک معتدل دین ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ یہاں تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہاں لوگ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہم لوگ اپنی انجیل مقدس نہیں پڑھ سکتے، تورات نہیں پڑھ سکتے، اس کو صرف پادری ہی پڑھ سکتا ہے، یہ لوگ اپنی کتاب خود پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی حلقات ہیں، یہ ان سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں رائے کی آزادی ہے، بادشاہ کی ایک مشورہ، یعنی یہ چیزوں نے جب ایک عام مسلمان کو بھی حق ہے کہ وہ بادشاہ کے نظریے کے اوپر بات کر سکتا ہے، اور ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ عالم کی رائے پر رائے دے سکتا ہے، عالم کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ اس کی رائے پر وہ اچھے انداز سے مناقشہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب یہ چیزیں صلیبی جنگوں کے کفار نے، کافروں نے سب سے بڑی چیز جو صلیبی جنگوں سے سیکھی ہے وہ کنیسہ سے آزادی ہے۔ اس کے اندر پھر اس صلیبی جنگوں کے بعد آپ پڑھ لیں تاریخ، صلیبی جنگوں کے بعد پھر تورات کا، انجیل کا، دوسری کتابوں کا ترجمہ ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح مسلمان وہ اپنے دین پر بھی موجود ہیں لیکن ان میں آزادی بھی موجود ہے، ہم بھی وہی دین چاہتے ہیں۔ تورات کے ترجمے کیے گئے، انجیل کے ترجمے کیے گئے، کنیسہ سے آزادی اور پادری سے سوال و جواب، اور یہ چیزیں صلیبی جنگوں کے بعد جو ہیں شروع ہوئی، اور دراصل انہوں نے یہ چیز مسلمانوں سے لی۔ اچھا، مسلمانوں سے انہوں نے آزادی رائے تو لی لیکن جو ضوابط و قواعد تھے وہ بھی لیے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے نہیں لیے، وہ بھی لیے، لیکن جب یہ نعرہ انہوں نے مسلمانوں کو دیا تو ہم میں سے جو کچھ اس کو آپ کہہ لیں نا اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے، وہ بیچارے پڑھے لکھے تو میں ان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس مغرب کے انتہائی کسی مزین نعرے سے جو ہے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، یہ میں کہوں گا وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور یہ یا تو ان کی جہالت ہے یا ان کے علم کی کمی ہے یا ان کی اطلاع کی کمی ہے۔ وہ ایک نعرہ دیتے ہیں، اس نعرے کے پیچھے ان کے پاس کچھ اور ہوتا ہے، ان کو وہ کچھ اور سمجھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذہنی غلامی ہے ہماری کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز طے کر لی ہے کہ جو چیز مغرب سے امپورٹ ہو کے آئے گی، جو چیز ویسٹ سے نعرہ آئے گا وہ ٹھیک ہے، جو یہاں سے ہوگا وہ غلط ہے۔ بھائی تم ہسٹری تو پڑھو کہ اظہار آزادی جو ہے، رائے پر آزادی کا جو اظہار ہے یا رائے پر جو آزادی ہے انہوں نے لیا کہاں سے ہے، ہسٹری تمہیں بتا رہی ہے انہوں نے اسلام سے لیا۔ اور پھر وہ جو اظہار رائے کی آزادی پر انہوں نے نعرہ ایک بڑا خوبصورت سا مسلمانوں کو دیا، اس نعرے کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، کیا وہ قواعد و ضوابط انہوں نے ان کو سمجھائے ہیں؟ کیا یہ جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو رائے کی آزادی ہے اور بندہ جو چاہے کرے، کیا ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، مطلب ان کے ہاں اس نعرے کا معنی اور ہے اور ان لوگوں کو انہوں نعرے کا معنی اور سمجھا دیا ہے۔ صرف یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا مغرب اور ویسٹ کے اندر جو وہ نعرہ انہوں نے ایک تو ہمیں اہل اسلام کو دیا ہے، مشرقی ممالک کو دیا ہے، کیا حریت رائے جو حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے کیا وہ ان کے ہاں بھی موجود ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل اہم چیز ہے۔ اب دیکھیں 2003 کی بات ہے، 2003 کی بات دور کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات، 2003 کے اندر ایک اسرائیلی اخبار نے
اسرائیلی اخبار نے باقاعدہ ایک کارٹون چھاپا, اس کے اندر ایک اسرائیلی وزیر اعظم تھا, تو وہ فلسطینیوں کی کھوپڑیاں کھا رہا ہے. ایک اسرائیلی وزیر اعظم شو کیا گیا, پرائم منسٹر, وہ فلسطینی عام لوگوں کی بچوں کی کھوپڑیاں کھا رہا ہے. اس پر باقاعدہ احتجاج کیا گیا اسرائیل میں, اور پھر اس اخبار نے, اس کے ایڈیٹر نے باقاعدہ معذرت کی اس پر. تو کون سی آزادی رائے ہے؟ ایک اخبار, ایک ذمہ دار اخبار اسرائیل کا, وہ ایک کارٹون چھاپتا ہے اور اس پر اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے. تم کون سی آزادی رائے کی بات کرتے ہو؟ اگر واقعی آزادی رائے ہے تو پھر تم اس کو, جو آزادی رائے تم ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہو, جو یہاں لانا چاہتے ہو, تو پہلے اس کو اپنے اندر تو نافذ کرو. چلے بات کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ تیمور رانجھا صاحب, جو کہ ایک ماہر قانون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان لاء کالج میں پروفیسر بھی ہیں, لاء کے اندر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیمور رانجھا صاحب, آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی جی شکریہ. اچھا رانجھا صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح جو آج کل ہمارے میڈیا کے اوپر اور ہمارے معاشرے پاکستان کے اندر جو یہ ایک بہت اہم اور نازک مسئلہ چل رہا ہے, یہ بھینسا, روشنی اور موچی جیسے پیجز ہیں, تو آپ ایک ماہر قانون ہیں, آپ ایک ماہر قانون کی حیثیت سے بتائیں کہ کیا ان لوگوں کا یہ جو عمل تھا, جو پاکستانی ہمارا لا ہے, ہمارا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا, تو ان کے یہ جو پوسٹیں ہیں, کیا یہ اس قانون کے مطابق اس قانون کی زد میں آتی ہیں؟ جی, آپ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اس کی زد میں آتی ہیں, بالکل بلا شبہ یہ اس کی زد میں آتی ہیں. یہ پوسٹ ہیں, کوئی بھی ایک عام آدمی بھی اگر انہیں پڑھے گا تو اسے فوراً یہ بات جو ہے وہ محسوس ہوگی کہ اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ذات پہ جو ہے تیڑ کی طرح اچھالا گیا ہے اور گستاخی کی گئی ہے. تو اس طرح یہ بالکل جناب اس میں آتی ہے, اور اس بارے میں جو پاکستانی قانون ہے وہ بالکل واضح ہے. جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری جو ہے کسی قسم کی اور رائے نہیں ہو سکتی. اس میں جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی ہے, صحیح, دفعہ 295 سی, سزائے موت جو ہے وہ 295 سی ہے. ہاں جی, 295 سی جو ہے یہ دفعہ تعزیرات پاکستان کی ہے, جس تحت اس کی سزا موت ہے. اچھا, موت ہے, سزائے موت ہے. یہ دفعہ 295 سی جو ہے تعزیرات پاکستان کی 1986 میں شامل کی گئی ہے تعزیرات پاکستان میں. صحیح. جس وقت یہ دفعہ تعزیرات پاکستان میں شامل کی گئی اس وقت اس میں سزائے موت کے ساتھ عمر قید کی متبادل سزا بھی شامل تھی. صحیح. لیکن بعد ازاں اکتوبر 1990 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے عمر قید کی متبادل جو سزا ہے اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا. صحیح. لہذا فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق دفعہ 295 سی میں موجود سزائے موت کے بعد یا عمر قید کے جو الفاظ ہیں وہ 30 اپریل 1991 سے غیر مؤثر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح اس وقت گستاخ رسول کے لیے پاکستانی قانون میں صرف موت کی سزا مقرر ہے. صحیح, یعنی کہ اگر ان کا مقدمہ پاکستان کی عدالتوں میں چلتا ہے اور پاکستانی اگر ہم قانون کو اور لا کو دیکھیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ گستاخ رسول کی سزا وہ ایک موت کی سزا ہے. صرف موت کی سزا ہے, بلکہ جو عمر قید کے الفاظ تھے اس میں وہ بعد میں جو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے چھیڑ چھاڑ کی گئی, اس قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی, اس میں موت کی سزا کے ساتھ ساتھ یا عمر قید کو بھی ایڈٹ کیا گیا, لیکن اس کے بعد جو فیڈریشن شریعہ بورڈ کورٹ ہے اس کی جانب سے اس کو ختم کر دیا گیا اور اب صرف موت کی سزا ہے. اب صرف موت کی سزا ہے. اور اس سلسلے میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک بات کہ اس دفعہ پہ بعض حلقوں کی طرف سے بلا تنقید کی جاتی ہے. صحیح. تنقید کرنے والے جو ہیں ایک بہت ہی اہم پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صحیح. وہ یہ ہے کہ دفعہ 295 سی جو ہے در حقیقت یہ پاکستان کی تعزیرات پاکستان کی 15ویں باب میں 1986 میں شامل کی گئی. صحیح. یہ باب جو ہے یہ باب تیمی لاء سے متعلقہ ہے جو 1860 سے تعزیرات ہند میں شامل ہے. صحیح. اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ تعزیرات ہند 1860 کی قانون کی کوئی الہامی بنیاد نہیں ہے, بلکہ یہ مین میڈ لا ہے. یعنی انسان کا اجتماعی شعور بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آزادی رائے کے بنیادی حق کے تحت کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی دوسرے شخص کے دینی و ملی احساسات کو جذبات سے کھیلتا رہے. اب جو آزادی رائے کا بنیادی حق جو ہے وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت تمام شہریوں کو حاصل ہے. صحیح. لیکن یہ حق کسی طرح مطلق اور لا محدود نہیں. صحیح.
اعلیٰ عدالتوں کی بہت سی نظائر بھی موجود ہیں. صحیح. یعنی کہ جو پاکستان میں ہم ذرا دوسری جانب آتے ہیں کہ لا آف فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کا جو لا ہے اس کے تحت ہر ایک کو اپنی اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن کیا پاکستانی قانون کے اندر پاکستان کی پالیسی کے اوپر بات کرنا, جیسے کہ بینسا وغیرہ پیجز کے اوپر یہ بھی بات کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پالیسیز کے اوپر فوج کے خلاف اور جو ہماری ایجنسیز ان کے خلاف بات کی ہیں, تو کیا اس کے اندر کوئی اس طرح کی شک موجود ہے کہ بندہ اس کے پاس رائے کی آزادی تو موجود ہے لیکن یہ کچھ پالیسیاں ہیں, کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ بات نہیں کر سکتا؟ جی جی بالکل, اس میں یہ انفیٹرڈ اور ان لمیٹڈ یہ جو ہے یہ جو حق ہے, یہ جو رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ کا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے, یہ انفیٹرڈ اور ان لمیٹڈ نہیں ہے. صحیح, یہ مطلق ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح, اور یہ ایکسیپٹڈ جو ہے یہ انٹرپریٹیشن ہے اس کی پوری دنیا میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. صحیح, پاکستان سے باہر کی جو ہے یہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے, یہی اس کی تشریح کی جاتی ہے. صحیح, یہاں کچھ خاص حلقے ہیں جو اس کی جو ہے اسے ان لمیٹڈ اور لامحدود جو ہے اس کے تحت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے تحت اختیارات حاصل ہیں ایک, یا اسے حق حاصل ہے کسی شخص کو کہ کسی بھی دوسرے شخص یا کسی گروہ یا کسی جماعت یا کسی مذہب کے خلاف جو مرضی باتیں کرتا پھرے اور اسے کوئی پوچھے نہ, یہ اس طرح نہیں ہے بالکل. اور یہ ہمیں دیکھنے میں ملا راجہ صاحب کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے اپنی آزادی رائے کو استعمال کرتے ہوئے, تو اگر وہ الزام ثابت نہیں کر پاتا تو پھر اس کے اوپر حد کی عزت کا مقدمہ بھی ہوتا ہے اور اس کو ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. بالکل جی, اس کا سول اور فوجداری دونوں جو قوانین میں جو ہے اس کا جو ہے حل موجود ہے اس کا. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اس سے جو ایک اور اٹیک ہے جو آپ نے یہ بات کی ہے, اس سے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا مس یوز ہوتا ہے. تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ تو بالکل یعنی ڈیوائڈ آف اینی سینس ہے یہ آرگومنٹ کہ اس طرح تو کسی بھی لا کا مس یوز ہونے کی بنیاد پہ آپ ہر لا کو آپ چیلنج کرنا شروع کر دیں گے. صحیح, اس طرح اگر اس اسپیکٹ سے, اس پہلو سے آپ ہٹ کرتے ہو اس لا کو جو بلاک فیری لاز ہیں پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین ہیں, تو اس طرح تو کسی بھی قانون کو جو ہے وہ اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا تیمور راجہ صاحب, ایک اور جو بہت اہم چیز ہے ہمارے ہاں, جیسے کہ یہ بلاگرز تھے جو لاپتہ ہوئے ہیں, تو یہ لوگ فیس بک کے اوپر پیجز چلا رہے تھے, تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان میں یہ ایک سائبر کرائم بل پاس ہوا تھا, تو اس سائبر کرائم بل کے تحت بھی کیا ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی جی, یہ 2016 میں دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ یہ پاس ہوا تھا, اور اس کا اطلاق پورے پاکستان پہ ہوتا ہے. صحیح, اس قانون کے تحت یہ جو ہے یہ 2 دفعات ہیں جو یعنی آپ کے اس موضوع کو جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں جو. صحیح, تو ایک تو اس میں دفعہ 10 ہے اور دفعہ 11 ہے. ٹھیک ہے, دفعہ 10 اور دفعہ 11 جو ہے وہ سائبر ٹیرر, ہاں جی دفعہ 10 اور دفعہ 11. جو دفعہ 10 ہے وہ سائبر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نان بیلیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے, یعنی اس میں راضی نامہ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کاگنیزیبل اوفینس ہے, یعنی قابل دست اندازی پولیس ہے. صحیح, کورٹ کی اجازت کے بغیر پولیس ڈائریکٹلی اس اوفینس میں, اس جرم میں انوالو کسی بھی شخص کو وہ پکڑ سکتی ہے اور گرفتار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے تحت جو سزا رکھی گئی ہے وہ 14 سال سزا ہے. ٹھیک ہے, اور فائن ہے جو کہ 5 کروڑ تک یعنی 50 ملین روپیز تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. دفعہ جو 11 ہے وہ ہاں جی اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دفعہ 11 جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں بھی وہ ویسے تو وہ بیلیبل ہے اور کمپاؤنڈیبل ہے, اور لیکن اور نان کاگنیزیبل ہے, لیکن اس میں بھی 7 سال سزا اور فائن رکھا گیا. اور یہ دونوں فائن اور 7 سال سزا. راجہ صاحب, یہ دفعہ 11 کا جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ یہ جو دفعہ 11 ہے وہ ہیٹ اسپیچ ہے کہ آپ ہیٹ اسپیچ, کوئی بھی شخص جو ہے وہ ماڈرن ڈیوائسز پہ یا انفارمیشن سسٹم پہ وہ کوئی مواد پریپیئر کرتا ہے یا ڈسیمینیٹ کرتا ہے ان سے. صحیح, تو ایسے شخص کو جو کہ انٹرفیتھ سیکٹیرین یا ریشل ہیٹرڈ سے ریلیٹڈ ہو, ٹھیک ہے, تو اسے پنش کیا جائے گا, جو 7 سال تک اسے فائن کیا جائے گا, اور یہ دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو کرائمز ہیں یہ دفعہ 10 اور 11 کے جو سائبر کرائمز کے تحت جو آ رہے ہیں
صحیح. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو اس پہ 295 اٹریکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ دونوں جو ہیں قوانین کے تحت اکٹھا اس کے خلاف ٹرائل چلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ صرف پک اینڈ چوز ہوگا کہ ایک پہ چل رہا ہے اور دوسرے پہ نہیں چل رہا ہے. یہ دونوں کے تحت وہ جو ہے اوفینس کمٹ ہوا ہے, جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ شخص, تو وہ دونوں جو ہے ان کے تحت, ان دونوں قوانین کے تحت جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. یعنی کہ یہ ان کا جو عمل ہے, یہ بھینسا, روشنی اور موچی کے پیجز کا, ان کا اسلامی حوالے, اگر اسلامی نقطہ نظر دیکھیں تو اس حوالے سے بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اور اگر ہم پاکستان کا لا دیکھیں اور اس سے آگے بڑھ کے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ عالمی اگر لا بھی دیکھیں تو اس حوالے سے بھی ان کا کام کسی حوالے سے بھی قابل تعریف نہیں ہے, اور بلکہ اس کے اوپر تو بہت سخت قسم اور کڑی قسم کی سزائیں مرتب ہوتی ہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں. بہت شکریہ تیمور رنجا صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون کال لائن پہ تیمور رنجا صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ لوگ موجود, ابھی تک اس بات کی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی کوئی حقائق سامنے آئے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے کیا یہ خود غائب ہو گئے ہیں یا کسی اور نجی کسی بندے نے ان کو اغوا کیا ہے یا یہ پاکستان کی گورنمنٹ ایجنسیز کے پاس ہے. اگر یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ایجنسیز کے پاس ہیں تو ان کو منظر عام پر لایا جائے, اور جس طرح ہمارے ماہر قانون تھے اور دیگر بھی پاکستان کے اندر بہت سارے قانون دان موجود ہیں, تو ان کو عدالتوں میں لایا جائے, اور پھر جو پاکستان کا قانون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی قوانین بھی ان کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, تو ان کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے. جی زید حارث صاحب, جیسے کہ ہم نے ماہر قانون کو اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی, تو اس کے اوپر اگر آپ کوئی تبصرہ یا کوئی بات کرنا چاہیں. دیکھیں میں یہاں ایک اہم بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ وہ ماہر قانون نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے. یہاں جو لوگ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں اور آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, یہ جو 295 کی بات کر رہے تھے, 295C جو قانون کی بات کر رہے تھے, اس کو میں بھی پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, تو مجھے یہاں جو مطلب میں نے جو چیز یہاں نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس قانون کے اندر کسی جماعت کا, کسی ادارے کا, کسی مذہب کا, کسی مسلک کا نام نہیں. صحیح. یعنی اگر کوئی مسلمان وہ کسی عیسائی کو بھی اس کے مذہب کہ اس کو استہزاء کا نشانہ بناتا ہے تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے ہم اس کو بھی سزا دیں. صحیح. یہ اسلام کا اعتدال ہے. اسلام کا اعتدال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو لوگ ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ اظہار آزادی اور آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, یہ لوگ اس قانون کو دیکھیں, اس قانون میں کوئی تشدد نہیں ہے, بلکہ اس قانون کے اندر تو ہر مذہب اور ہر مسلک کے آدمی کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے مطابق چلنے کا پورا تحفظ دے رہا ہے اسلام بھی اور پھر ملک پاکستان بھی. ٹھیک ہے. یہ قانون جو ہے, اس قانون میں اتنا اعتدال ہے اور قانون کے اندر اتنی وضاحت ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر یہ جو قانون بنایا گیا وہ کسی مذہب اور کسی جماعت اور کسی مسلک اور کسی مطلب ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں بنایا گیا, بلکہ کوئی بھی شخص وہ کسی بھی مذہب کے آدمی کو استہزاء کا نشانہ بنائے یا اس کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلے یا استہزاء کرے تو اس پر ناقابل ضمانت گرفتاری ہے. یہ باقاعدہ پاکستان کا قانون کہتا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کا یہ قانون وہ کسی تعصب پر مبنی نہیں ہے. اگر کسی تعصب پر مبنی ہوتا تو کسی دین کا, کسی مسلک کا, کسی جماعت کا نام لکھا جاتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بنایا ہی مذاہب اور مسالک کے تحفظ کے لیے گیا ہے. اچھا, یہاں پر ابھی ہم کافی بنیادی باتیں ہم نے ڈسکس کر لی. ابھی جو ہمارا اصل موضوع ہے, ٹائم بھی چونکہ کم رہ رہا ہے, ہم اس کی جانب آتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں جو لوگ ان کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب ابھی اس وقت ایک آپ کو میں پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر ایک ٹاک شو کے اندر ایک حضرت ہے, ان کا ایک کلپ ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ کلپ ریڈی ہے تو وہ ٹی وی اسکرین پہ چلایا جائے. لیٹ می گو ٹو بریگیڈیئر اسد منیر. بریگیڈیئر منیر سر, یہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ اس تمام واقعے کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, ایک تو ابھی تک جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کون سی ایجنسی نے ہے, ان کا قصور کیا ہے, ان پہ الزام کیا ہے, کیا یہ دہشت گرد ہیں, کیا یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں. ہمیں جو پتہ چلا ہے یہ جو سوشل میڈیا سے کہ ان کے اوپر بظاہر وہ دو الزام لگاتے ہیں کہ ایک تو یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے اور دوسرا کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے. ابھی فوج کے خلاف بات جو ہے اس کے اوپر آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں. کل چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے
کہ جی ہم فوج کا وقار بلند کریں گے اپنی پرفارمنس سے، اپنی کارکردگی سے. ان سے یہ جو 5 یا 9 بلاگر ہیں اگر یہ فوج کے خلاف لکھتے رہیں تو مجھے نہیں یہ شک کہ اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. میں نے جتنا یہ دیکھا ہے، میں تو ان لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ سوچنے والے لڑکے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں بیانیہ کے اوپر. یہ آپ کا نیریٹو ہے ریاست کا، ہم اس سے نہیں ایگری کرتے، ان کو دلیل سے جواب دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں، اور اگر اسلام کا بھی ہے، مغرب میں وہاں پر ایتھیسٹ ہیں، کھلے باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر. ریچرڈ ڈاکنز ہیں، ہچنز تھا، سیم ہیرس ہے، وہاں پر وہ ان کو دلیل سے ڈاکٹر شبیر جواب دیتے ہیں کہ جی آپ قرآن شریف پہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارا دلیل ہے، اگر آپ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ ہماری دلیل ہے. یہ چھوٹے لڑکے ان کو سوچنے دے. ہمیں جو ہے نا بند دماغوں والے لوگ نہیں پیدا کرنے چاہیے اس ریاست میں، جن کو آپ ایک دفعہ جھوٹ پڑھا کر اور جھوٹی تاریخ پڑھا کر اور اس کو معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن ان لرننگ وہ نہیں کر سکتے. جو چیزیں انہوں نے ایک دفعہ سیکھی ہوئی ہیں ان کے دماغ بند رہتے ہیں. اسی لیے نہ یہاں پر سائنسدان پیدا ہوتا ہے، نہ یہاں پر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، نہ ہماری دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ مینڈیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس قانون کے تحت ایک ایجنسی ایک آدمی کو بغیر وارنٹ کے اس کے گرفتار کرتی ہے. دیکھیں جی جب یہ چیزیں ہوئی تھی تو ایک قانون بنا تھا یہ 2011 میں، وہ فاٹا میں انٹرنمنٹ کا، چونکہ وہاں پر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ تھا، انہوں نے پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان سے جو ہے نا قانونی طریقے میں وہ نہیں ڈیل کر سکتے تو نیا قانون بنایا. اسی طرح یہ جو 2 سال کے لیے یہ پاکستان پروٹیکشن قانون بنا ہے، تو کوئی اس کا نوٹس لے کہ ان سے پوچھے کہ جس نے بھی اٹھایا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس اتھارٹی سے، کیا ان کو معاشرے کو ان سے کیا خطرہ تھا، یہ کیا کر رہے تھے، 5 لوگ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے، کیا انہوں نے کسی کو بولا تھا کہ آپ خودکش جیکٹ تیار کر کے کسی کو مارے، کیا اس نے کہا کہ جی بندوق لے جاؤ جو لوگ ہم سے بات نہیں کرتے ان کو مار دیں. تو یہ میرا پوائنٹ. جی ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو ان جو صاحب تھے دانشور جو وہاں پر بیٹھے تھے بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا اور بہت ہی معاملے کی غلط منظر کشی کی. جو ان کے بنیادی جو ان کے جس پوائنٹس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے، سب سے پہلے ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی الزام کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. آئیے ہم اگر میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس وہ کیپچر کلپس ہیں اور سلائیڈز ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو وہ سکرین پہ دکھا دیں اور ناظرین کو پتہ چل سکے کہ الزام کلیئر ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھینسا پیج کی وہ پوسٹیں ہیں جن کے اوپر بالکل واضح طور پر اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا گیا ہے، اسلام کی تضحیق کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک تضحیق کی گئی ہے. یہ پوسٹیں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے لفظ کفر نہ باشد. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ان کی بات کو دہراؤں، لیکن مجبوراً مجھے دہرانا پڑ رہی ہے کہ بھاڑ میں جائے یہ خونی مذہب اسلام، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے. اور پھر آگے اتنا غلط قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے. جو ہمارے دانشور صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سوچنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے ریچرڈ کا تذکرہ کیا کہ ویسٹ پہ وہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں. بھائی جان وہ اسلام پہ اعتراض اٹھاتے ہیں لیکن وہ دلیل سے اٹھاتے ہیں اور دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے. آپ کو ان کی پوسٹوں کے اوپر آپ خود دیکھ لیں، اپنی ٹی وی چینل کے اوپر اپنی سکرین کے اوپر دیکھ لیں کہ کیا ان کے یہ اعتراضات، یہ جو پوسٹیں کی ہیں یہ دلیل کے اوپر مبنی ہیں یا تضحیق کے اوپر مبنی ہیں یا شاعر اسلام کے خلاف جو ان کے دل کے اندر بغض تھا اس کے اوپر مبنی ہے. تو یہ بات کہنا کہ ان کے خلاف الزام کلیئر نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حد تک انہوں نے غلط بیانی کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کون سی کوئی بندوق اٹھا لی تھی یا لوگوں کو کہا تھا کہ بندوق اٹھا لو. میرے بھائی آپ ماشاءاللہ ایک دانشور ہیں، بھائی تجزیہ نگار ہیں. صرف ٹیرر صرف بندوق کا ٹیرر نہیں ہوتا. اس وقت جو سب سے بڑا ٹیرر ہے وہ زبان کا ٹیرر ہے، وہ زبان و بیان کی دہشت گردی ہے. اور زبان و بیان کی دہشت گردی ایسی ہے کہ
جو آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. ایک انسان نے بندوق اٹھائی, کسی انسان کو مار دیا, معاملہ وہاں پہ ختم ہو گیا, لیکن زبان کے ساتھ آپ جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں تک وہ برقرار رہتی ہے, اس کے اثرات رہتے ہیں. تو آئیے ہم اسی بارے میں جو تجزیہ ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈیو مہمان ہیں زیاد حارث صاحب ان سے جانتے ہیں کہ ان کی بات جو انہوں نے کی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. دیکھیں جی, جو تو انہوں نے بات کی ہے اس کلپ کے اندر, اس میں مجھے پہلی تو بات یہ نظر آ رہی ہے کہ یا تو وہ شاید تجزیہ نگار نہیں ہیں, اور اگر تجزیہ نگار ہیں تو وہ صحیح حقیقت سے واقف نہیں ہیں, اور اگر وہ صحیح حقیقت سے واقف ہیں تو وہ پھر نہ جانے کوئی ان کے پیچھے کیا چیز ہے جو ان کو بہت اہم بات کو واشگاف کرنے سے روک رہی ہے. دیکھیں بہت اہم بات کی ہے, میں ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بند دماغوں والے لوگ نہیں پیدا کرنا چاہ رہے, ہم لوگوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں اور پھر جھوٹ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں. یہ ہاں دیکھیں ذرا, میں پہلے بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے فوج کی بات کی صحیح کہ فوج جو ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ فوج اپنی پرفارمنس جو ہے, وہ اپنا کام جو ہے وہ اپنے پرفارمنس کے ذریعے اور اپنے کریکٹر کے ذریعے اس کو ٹھیک کرے. اس کی کیا دلیل ہے کہ فوج نے ان کو اٹھا لیا ہے, جو آپ فوج پر اتنا بڑا جو ہے وہ نشانہ فوج کو بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ آپ نے یہ جو بات کہی کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں اسلام پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے. پھر آپ نے اس کا بات ساتھ اگلی بات یہ کہ مغرب میں کیا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور مجھ سے شاید عمر میں بڑے ہیں, اطلاع میں مجھ سے بڑے آپ نہیں لگ رہے, لیکن عمر میں مجھ سے بڑے لگ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے یہودیت کے ساتھ اور عیسائیت کے ساتھ, جو آپ ایسے ملک کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا, اور اسلام کے نام پر بنانے کے لیے اس میں کروڑوں لوگوں کا, اربوں لوگوں کا خون لگایا گیا. فرانس میں, جرمن میں, امریکہ میں ہولوکاسٹ پر کیا قوانین ہیں. ہولوکاسٹ پر ذرا بات کر کے دیکھیں وہاں پر. ابھی لاسٹ جو ایک 12 سال کا بچہ تھا اس نے ایک پوسٹ کی کہ آئی لو ہٹلر, اس بنیاد پر اس کو سزا ہوئی 12 سال کے بچے کو. آپ دیکھیں, میں آپ کو تضاد بتاتا ہوں, فرانس میں اور جرمن کے اندر ہولوکاسٹ پر جو ہے وہ آپ انکار نہیں کر سکتے, صحیح انکار منع ہے, صحیح ٹھیک ہے, لیکن امریکہ میں اس کی اجازت ہے. صحیح, یعنی فرانس کا مفاد اور ہے, امریکہ کا مفاد اور ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر آزادی رائے کہاں گئی, فرانس میں آزادی رائے کہاں گئی, اور امریکہ نے ان کی آزادی رائے کا احترام کیوں نہیں کیا. یہ آزادی رائے کا جو نعرہ ہے یہ سارا ہمارے اوپر. ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ فوج, جو بنیادی بات کر رہے تھے کہ فوج نے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہیں ہمارے چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ فوج اپنے کام کے ذریعے اپنا مورال بہتر کرے گی. تو اگر یہ 2-4 بلاگر لکھ رہے ہیں تو لکھتے رہے, میرے خیال سے اس کے اوپر فوج پہ کوئی فرق نہیں آتا. تو اگر یہی بات ان کی ذاتیات کے اوپر ہوتی, اگر کوئی بندہ ان کی ذات کے اوپر کچڑ چلتا. یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے ٹیلی فون کال مہمان موجود ہے, ہم دوبارہ اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم قاسمی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم صاحب, آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے خیال سے جی قاسم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا قاسمی صاحب, آپ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علماء مشائخ ونگ جو اسلام آباد کا ریجن ہے اس کے آپ ماشاءاللہ ایک رہنما بھی ہیں اور اس کے صدر بھی ہیں. تو یہ جو طوفان بدتمیزی کچھ دنوں سے ہمارے میڈیا کے اوپر اور اس طرح پاکستان کے اندر جو جاری ہے, اور بھینسا موچی کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ پاکستان کے قانون کے حوالے سے, عالمی قوانین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, کسی حوالے سے ان کا یہ عمل درست نہیں ہے. تو کچھ لوگ جو بینر اٹھائے اور جو پلے کارڈ اٹھائے ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں, آپ ان کے عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ وصال اردو کا کہ جس نے حق کی آواز بلند کی ہے اور ہمیشہ ماشاءاللہ کا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. بہت شکریہ. عرض یہ ہے کہ یہ جو میں اس کو دہشت گردی کہا کرتا ہوں, صحیح, یہ مذہبی دہشت گردی نہیں بلکہ یہ ایسی عالمی دہشت گردی ہے کہ جو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ تمام دنیا بھر کے 1 ارب کچھ کروڑ مسلمانوں کا دل دکھانا, ان کو اذیت پہنچانا, تکلیف دینا, یہ عمل ہے. صحیح. اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کی بھرپور سازش کی جا رہی ہے. صحیح. اور یہ ایک دہشت گردی ہے. یہ دھماکے سے, میں کہتا ہوں ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ خطرناک, خوفناک یہ مسلمانوں پر, پاکستان پر, ایمان والوں پر, ایمان پر حملہ ہے. صحیح. اور اس کے ہم مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ لوگ آج آواز اٹھا رہے ہیں
وہ آواز نہیں اٹھا رہے، صحیح، بلکہ وہ ان خبیثوں کا ساتھ دے کر اسلام دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. صحیح، یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، صحیح، یہ پاکستان کے بنیادی قوانین 78 کے قوانین کے خلاف ہیں. صحیح، اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جس طرح دھماکے کرنے والے دہشت گردوں کو پھانسیاں دی گئیں، صحیح، ان لوگوں کو بھی اس طرح پھانسیاں دی جانی چاہیے. صحیح، بالکل. پھر ہی توازن آئے گا. توازن تب ہی آئے گا کہ اگر ایک جانب ہم مذہبی دہشت گردوں کو کافر کردار تک پہنچا رہے ہیں تو یہ جو لبرل دہشت گرد ہیں ان کو بھی کافر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ضروری ہے توازن، ضروری ہے توازن. صحیح، بالکل. ہم نے مذہبی دہشت گردوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی، صحیح. آج ہم اس بات پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، صحیح، یہ ایسی دہشت گردی ہے اس سے زیادہ خوفناک ہے. صحیح. اس دہشت گردی سے جانے جاتی تھی، اس دہشت گردی سے پوری دنیا کا امن تباہ برباد ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے میرے تو یہی بات ہے، مطالبہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو فوری طور پر پھانسیاں دی جائیں. اچھا، جیسے کہ آپ مولانا آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے، تو اسلام آباد میں ہمیں بہت سارے مظاہرے دیکھنے کو آئے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک مظاہرے کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی ہمیں پیش نظر آئے ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں ایک بات کہوں کہ ایک تو بلاول زرداری ہے بھٹونی معظم کے ساتھ. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کی پرورش تربیت کہاں ہوئی ہے. صحیح. اس کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ مسلمان کا اقتداء کا پتہ ہے. صحیح. اس کو جیسے اس کے فرینڈ، اس کے لوگ، اس گرد کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ویسے چل پڑتا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے ادوار میں بہت سارے ایسے قوانین، کسی ایسے قوانین کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی گئی جو اسلامی قوانین کی شکیں ہوں. صحیح. انہوں نے حالانکہ بہت زور ڈالا گیا لبرل کا. اس پر یہ بات مانتے ہیں کہ وہاں بہت سارے لبرل لوگ ہیں، لیکن آج جو بلاول عمل کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے نہیں ہے، یہ اس کے ارد گرد کا ماحول ہے. صحیح. اس کی تربیت ہے، یورپ کی بات کر رہا ہے وہ. میں نے سیٹرڈے کی اخبار سیٹرڈے کی جنگ نے لیڈ لگائی کہ لاپتہ افراد کے اوپر تشویش کا اظہار کیا امریکہ اور برطانیہ نے. صحیح. امریکہ اور برطانیہ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات پر دخل اندازی کریں؟ صحیح. کیا ہم نے کہا کہ امریکہ کے معاملات پر یا برطانیہ کے معاملات پر کبھی دخل اندازی ہم نے کی؟ صحیح. اور یہ امریکہ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، امریکہ جس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہا ہے، یہ امریکہ خود یہاں سے ہمارے بندوں کو پاکستان سے اٹھا کے لے کے گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو خود پاکستان سے اٹھا کے یہاں پہ ان کے گھر والوں کو کتنی دیر تک نہیں پتا تھا کہ ان کو کہاں پر ہے، تو یہاں سے کڈنیپ کر کے خود لے کے گیا اور آج وہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے. میں یہی بات آگے لے چل رہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ نہیں ایمل کانسی ہے، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کہ جنہوں نے امریکی قوانین کو توڑا بقول امریکہ کے. ہم نے دخل اندازی نہیں کی، لیکن آج پاکستان کے اندر پاکستانی قوانین کو توڑا گیا. صحیح. اور اس پر یہ ایک سازش ہے. ہم امریکہ کی نہ کالونی ہے کوئی، نہ کوئی امریکہ کی ریاست ہے، نہ ہم کوئی ڈکٹیشن ہمیں ہمارے حکمرانوں کو لینی چاہیے، بلکہ اپنے فیصلے خود مختار. ہم ایک ریاست ہے جو دنیا بھر تسلیم کرتی ہے، ہم سپر پاور ہے، سپر قوت ہے، ایٹمی قوت ہے، ہم تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم ان کے اشاروں پر، ان کی مرضی پر چلتے ہیں. صحیح. ہمیں نہ ہی ان کی بات پر، کسی بات پر ماننا چاہیے، نہ ہی ہمیں قبول کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے قوانین کے مطابق اور فیصلے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. اچھا، یہ مولانا قاسمی صاحب آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تو یہ مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے. اور جیسے کہ پہلے عمران خان صاحب نے اس معاملے کو، اس ایشو کو اٹھایا بھی تھا. وہ میرے خیال سے سب سے پہلے پاکستان میں اگر مسنگ پرسنز کے ایشوز کو اٹھانے والے تھے تو وہ عمران خان صاحب ہی تھے. تو ابھی جب پہلے مذہبی افراد کو اٹھایا گیا، وہ لاپتہ ہوئے، تو یہ تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے گھروں سے نہیں نکلے. لیکن جیسے ہی یہ ان لوگوں کو
کہا یہ جا رہا ہے اگر آپ ان احتجاجوں کے اگر آپ مناظر دیکھیں تو وہاں پر ہے کہ ترقی پسند کارکنوں کو بازیاب کروایا جائے. تو جیسے ہی یہ نام نہاد ترقی پسند اور مذہب کے خلاف مذہب سے متنافر لوگوں کو اٹھایا گیا تو یہ لوگ اپنی بل سے باہر آ گئے. تو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ہم لوگ ہمارا پچھلے دنوں اجلاس بھی ہوا, اس پر ہم نے ڈیبیٹ کی. ہم نے واضح طور پر میسج دیا ہے, علماء نے بھی, ہمارے رہنماؤں نے بھی. خان صاحب نے جو پہلے مسنگ پرسن پر جو بات اٹھائی تھی وہ جو محب وطن پاکستانی ہیں, اگر ان پر کوئی الزامات تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کرو. بالکل عدالتوں میں پیش کیا جائے. آج تو جو آج ایشو ہے, جو آج کا مسئلہ ہے, یہ جو موم بتی مافیا, یہ اپنے آپ کو ہم موم بتی مافیا کہتے ہیں, ایک مافیا ہے. یہ ایک وظیفہ خور CIA اور برطانیہ, یورپ اور امریکہ کے یہ وظیفہ خور لوگ ہیں. یہ ان کے اشاروں پر جیسے ان کے آقا حکم دیتے ہیں ویسے یہ لوگ روڈوں پہ آتے ہیں. کتنے ظلم ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. برما کے اندر کیا کم ظلم ہو رہا ہے؟ کسی نے ان موم بتی مافیا نے آواز اٹھائی؟ پاکستان کے اندر کیا ظلم نہیں ہوئے؟ کیا کچھ کیسے ابھی ریسنٹلی حلب کے اندر, شام کے اندر کس قدر بچوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے؟ میں یہی بات کر رہا تھا, آنا چاہ رہا تھا اسی پر کہ شام میں کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں کیا گیا. اس وقت مہاجرین برف باری کے اندر کھلے آسمان کے نیچے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں, بچے معصوم فوت ہو رہے ہیں. کیا ان موم بتی مافیا کو خیال نہیں آیا؟ لیکن آج یہ خبیث لوگ, یہ مجرم لوگ, یہ ظالم لوگ, یہ جابر لوگ, آج ان کا معاملہ آیا, فوری طور پر یہ ان کو انسانی حقوق کا مسئلہ نظر آ گیا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بالکل ہم بھی اس بات کے دائیں ہیں کہ انسانیت کے حقوق بالکل متساوی ہونے چاہیے. اگر آپ ان لوگوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو پہلے بھی ان لوگوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے تھی. اور ہم ابھی بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر ان کا کوئی جرم ہے, بلکہ اگر کیا یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ان کا جرم موجود ہے تو ان کو عدالتوں کے اندر لایا جائے اور عدالتیں فیصلہ کر کے ان کو ایک قانون کے تحت جو ہے وہ سزا دی جائے. ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا جو کام تھا وہ کسی حد تک اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ قاسم قاسمی صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی زید حارث صاحب, ہم کال پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ دانشور صاحب کے تجزیے کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر پاکستانی فوج کے اوپر 4-5 بندے بات کر رہے ہیں تو اس سے ان کے مورال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر ان کے بارے میں یا ان کے گھر کے کسی فرد کے بارے میں کوئی بندہ بات کریں یا لکھے تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں فوراً عدالتوں کے اندر حد کی عزت کے معاملات کو اٹھانے کے لیے. تو یہ بھی وہاں پر بھی یہ کہہ دیں کہ 2-4 بندوں کی بات کرنے سے پاکستان کے اندر 18 سے 20 کروڑ عوام ہے, اگر 2-4 بندے بات کر رہے ہیں میرے خلاف یا میرے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ جی اصل میں دیکھیں کوئی بھی ملک اور اس ملک کا ایک اتنا ذمہ دار ادارہ, ہاں جی, اس کے اوپر اس طرح بات کرنا, اس سے فوج کو تو کوئی نقصان نہیں, لیکن جو ملک میں انتشار پھیلتا ہے, جو ملک میں اشتعال پھیلتا ہے, جو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو سوچ خراب ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہمارے ملک کے اندر ایک انتشار کی اور فوج کے خلاف ایک اشتعال کی فضا کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس فضا کو مزید اس کے اندر اشتعال پیدا کرنا اور اس طرح کے بیانات جاری کرنا یہ بالکل غلط ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی غلط معلومات ہے وہ اپنی معلومات کی تصحیح کرے, اور اگر اس کے پاس معلومات نہیں ہے تو وہ خاموش رہے, لیکن ملک کو اپنے ذاتی جذبات کی بھینٹ نہ چڑھائے, ٹھیک ہے. اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ عقل کا جمود جو ہے وہ یہ لوگ پڑھاتے ہیں یا پڑھایا جاتا ہے اور ہم ان کو کھلے ذہن کے لوگ چاہتے ہیں. اسلام سے زیادہ وسیع ذہن کوئی مذہب نہیں ہے. سب سے زیادہ جمود جو ہے وہ یہودیت, عیسائیت, لبرلزم, ان لوگوں میں جمود زیادہ ہے. اسلام سب سے زیادہ اعتدال والا اور وسعت والا مذہب ہے, اور جتنا وسیع ذہن اسلام ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں. اسی لیے اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنی سوسائٹی میں ہر قسم کی آزادی کو قبول کرتا ہے چند قواعد و ضوابط کے ساتھ. آپ دکھائیں دنیا کے اندر کون سا ملک ایسا ہے جو اتنی آزادی دیتا ہے جو اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج آپ فرانس کے اندر دیکھیں کیا حجاب پر پابندی نہیں ہے. کیا آپ دیکھیں کتنے امریکی پروفیسرز ہیں, ان کو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر مختلف بیانوں کی بنیاد پر نہیں نکالا گیا. آج آپ فیس بک کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں. 1996 کے اندر جان پیری نے یہ بات کہی کہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر ایک ایسی تحریک لانچ کر رہے ہیں کہ جس سے دنیا کے اندر آزادی رائے ہوگی.
اس نے یہ بات کہی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں فیس بک پر کیا ہوتا ہے. یہ لوگ آزادی رائے کے مغرب کی بات کرتے ہیں. ایک طرف جب وہ لوگ جو کشمیر کے اندر مظلوم ہیں اور معصوم ہیں اور مسکین ہیں، ایک طرف وہ ہیں اور ان پر اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کے پیج کو بلاک کر دیا جاتا ہے، اور ایک طرف یہ ہیں یہ جب اسلام پر آواز اٹھاتے ہیں اگر ان کو کوئی پوچھ رہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی رائے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جناب سعد نواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل مختصر سا رہ گیا ہے. میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ ان بھینسا جیسے پیجوں کو کافی دیر سے واچ کر رہے ہوں گے، تو ان کا کردار کیا ہے اور آپ اس کو کس ایز اے یوتھ آئیکن کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. کچھ دنوں سے جو ہے ایک بہت زیادہ ایک ہوا چل رہی ہے. بھینسا موچی اور کوئی دیگر اس طرح کے پیجز ہیں فیس بک کے اوپر جن پہ جو ہے بلاسفیمک جو میٹیریل پڑا ہوا تھا، گستاخانہ مواد جو پڑا ہوا تھا، اور کوئی کسی کے کام جوں تک نہیں دیں گی، نہ کوئی ادارے حرکت میں آئے، نہ کوئی نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ حرکت میں آئیں. لیکن اچانک سے ان کے غائب ہونے، روپوش ہونے، یا ساختہ جو ہے جو ان کے جو ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ روپوشی کے بعد کچھ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اور چند لبرل سامنے آئی ہیں جن کا کردار بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں الحمدللہ واضح ہے، اور کچھ دینی اور مذہبی نظریاتی حلقوں کی وجہ سے ان کو بالکل عیاں کیا چکا ہے الحمدللہ. تو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ یہ پیجز بہت عرصے سے ہم لوگ نے ان کو مطلب فالو کر رکھا تھا، ان کی حرکتیں دیکھنے کی وجہ سے اور ان کو مطلب ٹریس کرنے کی وجہ سے. تو ان پہ بلاسفیمک مٹیریل اتنی زیادہ مقدار میں اور اتنی چالاکی سے ڈالا گیا تھا کہ عام یعنی جو خالی الاذہان لوگ ہوتے ہیں نا، اور جو مطلب ہے جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناپختہ ذہنوں کے لوگ، بالکل وہ ان کا را مٹیریل بن جاتے ہیں نا، وہ ان کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کو وہ پھر اپنے طریقے سے ڈائیورٹ کر کے لے جاتے ہیں الہاد کی طرف، لبرلزم کی طرف اور دین دشمنی کی طرف. اور جب انسان دین بیدار ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں معاشرے میں، پھر ایک ایسے معاشرے میں جہاں 95% میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی ہو، تو وہاں پر ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور ان لوگوں کا ہدف ہی تھا بنیادی طور پر یہ فریڈم آف ایکسپریشن، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کے نام کو مطلب بڑا ایک خوبصورت سلوگن ہے. اس کو یہ لوگ اپناتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں اپنی جگہ بناتے ہیں. اچھا سعد نواز صاحب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احتجاجوں کے اندر ان کو ترقی پسند کارکن کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعی معاشرے کے اندر ترقی چاہ رہے تھے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے یوتھ آئیکن کے کہ کیا ان کا یہ کام معاشرے کے اندر ترقی کی طرف، معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا یا تخریب کی طرف؟ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جس سے معاشرے کی 95% میجورٹی مسلمز ہوں اور وہ جن کی مطلب نظریاتی وابستگی اسلام کے ساتھ ہو، اس معاشرے میں کچھ لوگ اٹھ کے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پر شاعر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور دیگر جو مطلب ہے ہمارے جو دینی وابستگیاں ان کی توہین کریں اور ان کی جو ہے ان کا مذاق اڑائیں اور علماء کی تحریک اور مطلب اس قسم کا ان کے بعد رویہ اپنائیں. تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے اور اشتعال نہیں پیدا ہوگا اور جذبات نہیں ابھریں گے اور پھر اس کے نتیجے میں مطلب ایک کلیش نہیں پیدا ہوگا؟ یعنی کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری خرابی پیدا ہوئی ہے اور معاشرے میں بہت زیادہ انتشار پھیلا ہے. در حقیقت یہ ترقی پسند نہیں، تخریب پسند عناصر تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. بہت شکریہ سعد نواز صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی مولانا زید صاحب، ابھی ہمارا ٹائم بالکل اختصار کی جانب جا رہا ہے، تو ایک بنیادی اہم جو سوال ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی پیدا ہوا ہو کہ جیسے ہم نے پورے پروگرام میں یہ بات کی کہ اسلام آزادی کو پروان چڑھاتا ہے، حریت رائے کو اس کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے اور ہر انسان کو یہ حق دیتا ہے. تو اگر کسی انسان کے ذہن کے اندر کوئی اسلامی تعلیمات کے متعلق یا کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئی ہیں تو اس کو پیش کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور پھر ان کے ازالے کا کیا صورت ہے؟ یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ اظہار رائے پر پابندی آپ کو میں نے پہلے کہا کہ یہ مغربی معاشرے میں شروع سے موجود تھی. صحیح. کیونکہ جو کنیسہ کے عیسائیوں کے جو مذہبی جو ان کے جو جذبات تھے یا عقائد تھے وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھے. کیونکہ انجیل اور تورات کے اندر تحریف ہو چکی تھی. لیکن اسلام ایک کلیئر کنسپٹ ہے اسلام کے پاس, اور اسلام کا جو نظریہ ہے, جو قانون ہے, جو کتاب ہے, بالکل واضح ہے. اگر کسی شخص بس شکوک ہیں, شبہات ہیں, اعتراضات ہیں, وہ عالم, مفتی, صاحب علم, امام, خطیب, صاحب علم آدمی کے پاس آئے, بیٹھے, اپنے شکوک کو پیش کرے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بعض اوقات قرآن کی بعض آیات کو سمجھنے میں اشکال ہو جایا کرتا تھا, وہ آپ کے پاس آتے تھے, آپ ان کو سمجھایا کرتے تھے. تو کوئی اشکال ہے کسی قسم کا تو اسلام پوری اجازت, اللہ نے قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ہر علم سے جا کے سوال کرو. اسلام کے دروازے کھلے ہیں ہر آدمی کے لیے, آئے, بیٹھے, سوال کرے, اپنے اعتراضات پیش کرے, اپنے دل کو اطمینان اس کو ہو. اسلام اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہے, اور اسلام اس ایسی کسی پابندی کا قائل نہیں ہے. صحیح, کہ اسلام انٹلیکچوئل مذہب ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کو سوچ سمجھ کے اور پھر ہر ایک چیز کو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں, اس پر دیکھیں جی اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا فرمایا, لا اکراہ فی الدین, آپ کسی بندے کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اس کے کیا مطلب, اسلام کسی کے اوپر اپنی رائے کو جو ہے نا وہ ٹھونسنے کا بالکل قائل ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. تو ان پیجز کا جو عمل تھا آپ کا, کسی جگہ پر ان کی پوسٹوں سے کیا یہ لگتا ہے کہ یہ سیکھنا چاہ رہے تھے, سوال کرنا چاہ رہے تھے, جیسے کہ ہمارے دانشور صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کو سوال کرنے دیں, ان کی سوچوں کو بند نہ کرے. تو کیا ان کی کسی پوسٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ ان کے کچھ اور مقاصد تھے؟ دیکھیں جی سینکڑوں ہزاروں پیجز ہیں فیس بک, لاکھوں پیجز ہیں فیس بک, ٹھیک ہے. تو اب وہ سب لوگ وہاں سوال و جواب کے پیجز بھی ہیں, اسلامی تعلیمات کے پیجز بھی ہیں, لوگ سوال بھی کرتے ہیں, سوال و جواب کی نشستیں, کئی کچھ ہوتا ہے فیس بک میں, سارا کچھ چلتا ہے. کیا ایسے لوگ سوال کرتے ہیں اور سوالوں کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے, جس نے سوال کرنا ہو وہ اس طریقے سے سوال کرتا ہے کہ وہ کہے اسلام خونی مذہب ہے, وہ آ کر اپنا اعتراض پیش کرتا ہے کہ مجھے اسلام پر یہ اعتراض ہے, اس کا کوئی جواب, میرا یہ اشکال ہے, اس کا کوئی جواب. ہاں اس کو اشکال کا جواب نہ ملے, اس کو کوئی اعتراض کا جواب دینے والا نہ ملے, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کے پاس ہے, اور اس کی بھی اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا. اگر اس کا اشکال حل نہیں ہوتا تو اس نے اپنا اشکال پیش ہی نہیں کیا, تو وہ ایسے ہی جو ہے وہ اسلام کو اور قانون کو ایسے ملک کے اندر بیٹھ کر تہذیب کا نشانہ بنا رہا ہے کہ جس کی بنیادی اسلام. بالکل, بہت شکریہ مولانا ناظر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین کرام, آج کی آپ نے ڈسکشن دیکھی, اور جس نقطہ کے اوپر ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ان کو ایک دفاع کا باب فراہم کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ان لوگوں کی سوچوں کو بند نہ کرو, ان کو سوال کرنے دو. لیکن سوال کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سوال کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اسلام ایک حر مذہب ہے, اسلام ایک آزاد مذہب ہے. اسلام نے سوچ و فہم کو حریت و آزادی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں افلا تذکرون, قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, زمین و آسمان کی چیزوں کی جانب غور کرو. اولم یروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا انہوں نے زمین و آسمان کی بادشاہی نہیں دیکھی. وفی انفسکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اپنی نفس کے اوپر, اپنی جان کے اوپر ہی, اپنے یہ جو آپ کا سٹرکچر ہے, آپ کی باڈی ہے, اگر اسی کے اوپر غور کر لو تو اور کسی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام ہمیں سوچنے کی آزادی دیتا ہے, بلکہ نہ صرف آزادی دیتا ہے بلکہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو بھی کام کرو وہ سوچ سمجھ کے کرو. تو ان لوگوں کا یہ کام کوئی سوال نہیں تھا, یہ لوگ تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے, یہ لوگ کچھ اور مقاصد کے پیچھے تھے. ان کو ہم اس طرح کا کوئی ان کو ایج نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ معاشرے کے اندر ترقی پسند نہیں تھے بلکہ تقریب کار تھے. آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook/baatcheetshow.com, وہاں پر فیس بک پہ جائیں اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ پر. تب کے لیے خدا حافظ.